مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت دی ہے، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ افسوس بہت دور ہو گلزار نبی سے، پھر عزم مدینہ ہے تیار سفینہ ہے، عرش اولا سے مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، حاشیوں کو در تمہارا مل گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے ہیں، ڈھیروں مال آپ کے قدموں میں حاضر تھا، آپ نے سارا تقسیم فرما دیا۔ شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، ختم رسوم کی مدنی۔ ناظرین، ایسا کون سا عاشق رسول ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کو نہ ترستا؟ بلبل کے نظر میں جس کی تار تیرے حامیوں ناصر ہے مصطفیٰ، کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو دبا سکے۔ جب آپ نے یہ مقطع لکھا تو اس کی کیا وجوہات تھی؟ ان کو دل میں بسایا نے۔ اب پہلے ہوگا سوال۔ حضرت خواجہ بیل بجائی ہے حافظ آباد والوں نے، وہاں گناہ کا تصور بھی نہیں ہے نا، نہ کوئی بد نگاہی کر سکتا ہے، جنت میں ایسے لوگ ہوں گے ہی نہیں نا۔ مجھ میں کمال رکھا ہے، کچھ ایسا کر کہ میرے کردگار آنکھوں میں۔ یہ تھی فرمائشیں، اور فرمائشوں کی آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی، اور انشاءاللہ عز و جل ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی چیزیں جو ہے وہ ہم چلا پائیں گے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ابتدا میں ہم بچوں کے حوالے سے، جیسے جو ہے وہ ہمارے پاس سعد اور سعدیہ کا ایک 2D اینیمیشن ہے، وہ انشاءاللہ عز و جل چلاتے ہیں، جیسی وہ ریڈی ہوگی مجھے بتا دیا جائے، تو کچھ میسیجز ہیں ان میں سے میں انشاءاللہ عز و جل شامل کروں گا۔ سید صاحب بھی فیس بک کے ناظرین کے جو میسیجز ہیں ان پر نظریں گڑائے ہوئے جو ہے وہ اپنا دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل جیسے ہی ان کی طرف سے کوئی اس طرح کی فرمائش وغیرہ آتی ہے، کوئی سجیشن آتی ہے، تو وہ انشاءاللہ مجھے یہ سنا بھی دیں گے اور ساتھ میں اسکرین شاٹ بھی دے دیں گے۔ ایک میسیج آیا تھا، جس طرح نغمات رضا اور کلام شہنشاہ سخن ہوا ہے، اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ بیاد پاک اور سامان بخشش اور دیوان سالک، ان پر بھی پروگرام ہونے چاہیے، ان میں بھی مشکل اشعار ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟
ہونا تو چاہیے. میں تو یہ کہوں گا کہ امیر اہل سنت کا جو وسائل بخشش ہے اس پر بھی ایک ہونا چاہیے سلسلہ. واہ. تو اب یوں سمجھے کہ نغمات رضا یہ انہوں نے کیا ہے عبدالحبیب بھائی نے, اور کلام شہنشاہ سخن یہ اشفاق بھائی نے کیا ہے. تو اب آپ جو ہے وہ اپنا اگر یہ اس میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کر رہا ہوں, اور مجھے بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا جس نے میسیج کیا ہے, اور آپ عبدالحبیب بھائی تک چونکہ آپ کی بھی ماشاءاللہ رسائی ہے تو یہ ان کو عرض کر دیں کہ اس طرح کا جو ہے وہ اپنا بیاد پاک اور سامان بخشش, دیوان سالک اور وسائل بخشش آپ ایڈ کر کے جو ہے وہ کر دیں, تو انشاءاللہ عز و جل اگر یہ پروگرام ریکارڈ ہو گیا چلا تو مطلب ثواب جاری ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ فیس بک پر پہلا میسج آیا اکبر حسین بھائی, پہلے اس کی نیت یہ تو کرتے ہیں انشاءاللہ. میں نیت کرتا ہوں کہ آج ہی انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی سے عرض کروں گا. کیا بات ہے ماشاءاللہ. فیس بک پر پہلا میسج آیا اور آیا میسج شکایت والا, اور وہ شکایت بھی میری ہی ہے. کہہ رہے ہمارا مدنی چینل سلسلہ میں گھر اور معاشرے میں نام نکلا ہے, اس انعام کو کیسے حاصل کیا جائے گا؟ گھر اور معاشرے میں یہ حاجی علی والا سلسلہ ہے, اتوار کو جو آتا ہے, کیا اس کا طریقہ کار ہوگا اکبر حسین میں بتائیں ذرا. تو شکایت آپ کی تو نہیں ہے نا, یہ اصل میں یہ اس پروگرام میں جو میری جگہ تھے نا ان کی تو بنتی تھی شکایت ہی. ان کے ابو کا پروگرام ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ گھر کا پروگرام نہیں ہے جو ہمارا ایک طریقہ کار بنا ہوا ہے. تو جیسے آپ کا مدنی چینل ہو گیا, مدنی مذاکرے کا بھی سید صاحب آپ کے پاس ہے حساب کتاب جو نہیں, اور اس کے علاوہ اور دیگر جیسے ذہنی آزمائش وغیرہ ہوتا ہے, تو اب تو ماشاءاللہ آپ آ گئے ہیں, تو جو ہمارے آپ کو مدنی چینل والوں کے یا دیگر جو آپ کی طرف ہیں تو وہ کب لائے ہوں؟ میں الحمدللہ مدینہ پاک سے کچھ تبرکات لائے ہوں. اللہ, وہ ایسے تبرکات ہیں کہ انشاءاللہ ذہنی آزمائش میں بھی اس کو پیش کریں گے. کیا بات ہے. اور میں نیت کرتا ہوں کہ آپ کا مدنی چینل کے اندر پہلا تحفہ ہم انشاءاللہ وہ روانہ کریں گے. اللہ, تو چلیں ماشاءاللہ عز و جل اب وہ آپ کے تحفوں کا سلسلہ بھی انشاءاللہ عز و جل جاری ہو جائے گا. اور جو آپ نے اس کا بتایا ہے گھر اور معاشرہ, تو پچھلے سے پچھلی دفعہ شاید جو ہے وہ اپنا ہمارے جو ڈائریکٹر تھے وہ اسی پروگرام کے ڈائریکٹر تھے, انہوں نے بتایا بھی تھا کہ آپ اس کا وہ بتا دیں, ایپیسوڈ نمبر بتا دیں اور تاریخ وغیرہ بتا دیں. 11 سپٹمبر بتا رہے ہیں. ہاں, تو یا مجھے اسکرین شاٹ دے دیں, ہم انشاءاللہ جو اسلامی بھائی ہیں ان کو فارورڈ کر کے ان سے پوچھ لیں گے. آئیے سعد اور سعدیہ والا کارٹون دیکھتے ہیں. سعد اور سعدیہ کے ساتھ آؤ سیکھیں حدیث, سعد اور سعدیہ دیکھو سکھاتے ادب ہم کو, اچھا بچہ کیسے بننا ہے بتاتے ادب ہم کو. اتنی گرمی ہے اور اتنی پیاس لگ رہی ہے, لیکن نہیں پانی نہیں مل رہا. میاؤ میاؤ میاؤ, پکڑ لیا. میاؤ, بچ گئی لیکن اب نہیں بچو گی. نہیں نہیں, پلیز پلیز مجھے جانے دے, مجھے بہت سخت پیاس لگ رہی ہے اور اسی وجہ سے مجھ سے اڑا بھی نہیں جا رہا. یہ تو اچھی بات ہے, میں آسانی سے تمہارا شکار کر کے اپنی بھوک مٹا لوں گی اور پیاس بھی. نہیں نہیں نہیں, پلیز دور رہے. کتنا اچھا شکار ہاتھ سے نکل گیا. ایک تو پہلے پانی نہیں مل رہا, اوپر سے یہ بلی آ گئی. پتہ نہیں آج کل انسانوں کو کیا ہو گیا ہے, ہم پرندوں کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں اتنی گرمی ہو رہی ہے, کم سے کم کچھ پانی ہی ہم پرندوں کے لیے رکھ دیں, لیکن نہیں. اوف, اڑا بھی نہیں جا رہا, کیا کروں. اللہ پاک تیرا شکر ہے, پانی تو نظر آیا. اب آئے گا مزہ. ہش 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 ہش, چلو جاؤ یہاں سے. تمہاری وجہ سے اڑ جائے گی یہ چڑیا. ہش ہش, اب تو اسے پکڑ ہی لوں گا. کون ہے؟ ہیلو, کوئی ہے؟
की वजह से वो चिड़िया भी उड़ गई। अभी बस मैं उसे पकड़ने ही वाला था। सबसे पहले तो सॉरी, क्या आप मेरी वजह से डर गए? दूसरी बात ये है कि गर्मी के इस मौसम में हमें परिंदों के लिए अपनी छतों और टेरेस वगैरह पर पानी रखना चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं कि हम उन्हें पकड़ सकें, बल्कि इसलिए कि जैसे हमें गर्मियों में ज्यादा प्यास लगती है, इन परिंदों को भी प्यास लगती है। और आपको पता है कि पानी पिलाना कितने सवाब का काम है? हदीस शरीफ से पता चलता है कि कुत्ते को भी पानी पिलाने का सवाब है। सॉरी साद भाई, आप ठीक कह रहे हैं। इंशाअल्लाह अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। प्यारे बच्चों, गर्मी के मौसम में हमारी तरह परिंदों को भी प्यास लगती है। अपने घर की छतों, टेरेस और खुली जगहों पर परिंदों के लिए पानी जरूर रखें ताकि वो भी अपनी प्यास बुझा सकें। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हर दर्द जिगर में अजर है। साद और सादिया के साथ आओ सीखें हदीस, सीखें हदीस। साद और सादिया को आपने देख लिया और अब सैयद साहब की भी जो है वो ज़ियारत करें। और सैयद साहब, ये महर ताबा जो है ना वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। 2 हफ्तों से मदीने में भी आपसे ये पूछा गया था, गुज़िश्ता हफ्ते भी पूछा गया था और आपको पूरा हफ्ता टाइम दिया था। और मैंने अभी वक्फे के दौरान इनसे पूछा और मुझे जो मैसेज आया है वो मैंने पढ़ा और वाकई यूँ समझें कि मैंने भी शायद वो पहली दफ़ा ही वो शेर देखा है। और दूसरा ये है कि सैयद साहब ने इस मामले में जो है ना वो हार मानी है। तो लेकिन मैंने ये अर्ज़ की कि मैं ये मैसेज आपको जो है वो अपना सेंड कर देता हूँ, आप बल्ले देख कर ही उनकी हौसला अफजाई जिनका था। तो सैयद साहब कभी आसान भी आते हैं और फिर इस तरह का मुश्किल भी होना चाहिए। इस तरह सही जो है वो अपना ये आसान आएंगे तो फिर तो हर एक का जवाब दे दिया जाएगा तो लोग कहेंगे कि यार ये तो शायद ये आपका फार्मूला किसी दिन आप पर भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। नहीं है, ये ना करें, ऐसा नहीं जो है वो होगा। तो मैं इंशाल्लाह मैसेज इनको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, सैयद साहब उसको सुना देंगे। लेकिन मैंने जब इनको पढ़ के सुनाया तो हज़रत फरमा रहे हैं कि इसकी तर्ज का भी जो है वो अपना नहीं, तो इंशाल्लाह तर्ज भी जो है वो बना लेंगे। और अगर सैयद साहब से आपने मज़ीद और कुछ सवालात करने हैं ये कलाम वगैरह के अशार के हवाले से, तो वो भी आप जो है वो कर सकते हैं। फेसबुक पर भी SMS का सिलसिला, फरमाइशों का सिलसिला जारी है। तो हमारे राव मुबशिर भाई हैं, इन्होंने 2 मैसेज किए, कह रहे हैं कि इतवार को याद मदीना प्रोग्राम लाइव होना चाहिए। इतवार को बच्चों की अमूमन छुट्टी होती है, लेकिन बच्चों का कोई भी प्रोग्राम इतवार को लाइव नहीं होता। तो अच्छा, ये है ठीक है, ये पहले भी आते रहे मैसेज, लेकिन बच्चों का प्रोग्राम आता ज़रूर है, ठीक है ना। दोपहर गालिबन 2 बजे भी है और इसके अलावा याद मदीना हफ्ता और इतवार 2 दिन आते हैं, लेकिन वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होता है। तो एक मैसेज और आया हुआ है कि ज़हनी आजमाइश के ऑडिशन कब से शुरू हो रहे हैं, ज़रूर बता दें। अच्छा, ज़हनी आजमाइश के हवाले से मुझे भी मैसेज आया हुआ, हमारे कॉल सेंटर के व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आया, तो वो आपसे ही पूछा गया है। तो बताएं ज़रा कोई उसकी मशवरा वगैरह, कुछ तैयारियां वगैरह। मशवरा हुआ है, उसमें इंशाअल्लाह करीम ये तय पाया है कि नवंबर के एंड से इंशाल्लाह ऑडिशन शुरू होंगे अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा। और जनवरी में अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ज़हनी आजमाइश सीज़न 14 लेकर आपके साथ रुकन शुरा अब्दुल हबीब भाई इंशाअल्लाह जलवा फरोज होंगे। अच्छा, वो मैं आपको अर्ज़ करूं कि हो यानी शायद हो सकता है ये इस वजह से अभी पूछ रहे हैं बाद लोगों को, जैसे वो हमारा ज़ौक़े नात प्रोग्राम था ना, वो यानी उसका यूँ समझे कि रिड्यूस होकर कुछ ही 3 प्रोग्राम पर मुश्तमिल हुआ, तो लोगों को डर था, जाहिर बात है पूरा साल इंतजार रहता है, तो वो शायद उनका सोचना ही था कि कहीं ऐसा ना हो ज़हनी आजमाइश। कुछ मैसेजेस अकबर हुसैन भाई ऐसे आए हैं मुझे पर्सनल पर कि वो ज़हनी आजमाइश होगा भी कि नहीं होगा, हमारे दिल की धड़कनें रुकी। और कुछ तो ऐसे हैं जो सेगमेंट तहरीर करने वाले हैं, उन्होंने अपने रजिस्टरों की तस्वीरें भेजी हैं कि हमने तो रजिस्टर भी लेके रख लिए हैं और इस पर ज़हनी आजमाइश भरपूर अंदाज में लिखने का इरादा है। और हकीकत में मैं आपको सही अर्ज करूं, चलें ये तो एक लिखने का सिलसिला जो है वो होता है और जो भी है तहाइफ तोहफा मिलता है नहीं मिलता, लेकिन आप ये समझें कि इल्म दीन का ये ज़ख़ीरा यानी पूरा साल ही इस पर काम जारी होता है, जो इस्लामी भाई इस पर काम करते हैं, सवालात इसके निकालते हैं। तो अब आप ये देखें कि यानी उन कितनी किताबों से वो मुताला करके ये सवालात जमा करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी आजमाइश के थ्रू आपको मिल जाता है और आप उसको जब लिखते हैं तो आप पढ़ें, आप अपने बच्चों को जो है वो अपना सवालात याद कराएं। किताब तो जो ज़हनी आजमाइश के सवालात की वो जो उसका वो सीज़न वो बना हुआ है, हाँ दिलचस्प मालूमात, गालिबन शायद 2 हिस्से तो आ चुके हैं, तो वो तो जब आएगा ही आएगा, लेकिन ये आपको ये काम देगा। चलें जी, हम अब ज़हनी आजमाइश का जब तस्करा हुआ है तो फिर हम ज़हनी आजमाइश का
ایک ہمیں میسیج آیا تھا کہ سیزن 13 کا جو فائنل ہے اس کا ایک سیگمنٹ، آخری سیگمنٹ، وہ اس کی انہوں نے جو ہے وہ ہم سے فرمائش کی تھی، تو الحمدللہ ہم نے تیار کیا ہے، اگر وہ ریڈی ہے تو آپ چلا دیں۔ سوال حضرت خواجہ بیل بجائی ہے، حافظ آباد والوں نے صرف حضرت خواجہ سنا ہے، صحیح جواب 2 نمبر دلائے گا، غلط جواب 2 نمبر مائنس کروا دے گا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال کب ہوا؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال 18 ربیع الاخر 725 ہجری کا ہوا اور آپ کا مزار دہلی ہند میں ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، حافظ آباد والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ اچھا جناب، اب باری شعر کی ہے اور میں دوسرا مصرع پڑھوں گا۔ جو رکھتے تھے، جناب بیل بجائیے اب ہمارے فیصل آباد والوں نے، جو رکھتے تھے، یہاں تک سنا ہے، جلدی کریں گے۔ صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نے ہم زمانہ پیا، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے کہ یہ سترے بدا تمہارے، یہ سترے بدا تمہارے لیے، جناب درست دے دیا ہے۔ اب باری کچھ دکھایا جائے گا جس کو آپ نے درست کرنا ہے، جناب اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ بیل بجائی ہے اب حافظ آباد والوں نے، صحیح جواب انہیں 2 نمبر دلائے گا، غلط جواب 2 نمبر مائنس کر دے گا۔ مقصد حیات، ان کا کہنا ہے یہ مقصد حیات ہے، بتائیے جناب۔ مقصد حیات، جناب درست دے دیا ہے، کیا بات ہے مدینے کی۔ اب باری سوال کی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادوں بیل بجائی ہے، حافظ آباد والوں نے سوال پورا نہیں سنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادوں اور شہزادیوں کے نام بتائیں۔ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ شہزادوں کے نام 3 ہیں، قاسم، ابراہیم، عبداللہ، اور شہزادیوں کے نام 4 ہیں، حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب۔ اب باری ہے شعر کی اور دوسرا مصرع پڑھیں گے، اور وہ شعر کا دوسرا مصرع کیا ہے کہ پلکوں بیل بجائی ہے فیصل آباد والوں نے۔ تیری کفش پایوں سوارا کروں میں کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں، کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں، جواب درست دے دیا ہے۔ 5 نمبر کا اب بھی فرق ہے، اور اب باری ہے ایک لفظ دکھایا جائے گا جو ٹھیک کرنا ہے۔ بیل بجائی ہے فیصل آباد والوں نے، شرح الصدور، شرح الصدور، کیا یہ جواب درست ہے؟ جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، 3 نمبر کا فرق ہے جو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اب باری سوال کی ہے، حضرت مفتی احمد یار خان، پھر بیل بجائی فیصل آباد والوں نے، سوال پورا نہیں سنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے راستے کی کتنی قسمیں بیان فرمائی ہیں؟ جواب یہ ہے کہ راستے کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں، ایک یہ کہ جو آگے سے بند ہو جیسے گلی، اور ایک یہ کہ آگے کسی بری جگہ کھلے، اور نمبر 3 ایسی جگہ جو آگے اچھی جگہ کھلے۔ تو ہمارے سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ سب مل کر کہیے، جوش کے ساتھ۔ جوش ضرور چاہیے مگر ساتھ ہوش چاہیے، یہ غلطی ہو گئی ہے آپ سے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نبی پاک کے اعلان نبوت سے پہلے کے کیا کمالات بیان فرمائے؟ جواب یہ ہے کہ آپ اپنی تحریر فرماتے ہیں، شروع ہی سے جسم پاک بے سایہ تھا، خوشبودار تھا، کبھی جسم اقدس پر مکھی نہیں بیٹھی تھی۔ یہ نبی پاک کے ارحاسات ہیں جو ظہور نبوت سے پہلے ظاہر ہوئے۔ آپ کے 2 نمبر مائنس کر لیے جائیں گے۔ اب باری ہے شعر کی، دوسرا مصرع پڑھوں گا، تمہاری راہ میں، پھر بیل بجائی فیصل آباد والوں نے۔ ادھر بھی تو سنے اقدس کے 2 قدم جلوے، تمہاری راہ میں مشت غبار ہم بھی ہیں، تمہاری راہ میں مشت غبار ہم بھی ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ ہمارے پاس اب صرف ایک سوال باقی ہے، اور وہ اب آپ اسکرین پر دیکھیں گے کہ وہ سوال کیا ہے۔ جی جی اسکرین پر دیکھ لیجئے جس کو جواب آتا ہے۔
जनाब बैल बजाई है हाफिजाबाद वालों ने। मारूफ करखी, क्या ये मारूफ करखी है? जवाब दुरुस्त दे दिया है। हाफिजाबाद वाले फाइनल जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। एक बड़ी कमाल की टीम फैसलाबाद की। आज बहुत जबरदस्त मुकाबला हुआ मगर किसी एक ने ही आगे जाना था और फैसलाबाद वाले पीछे रह गए। हाफिजाबाद वालों को मुबारक हो और माशाअल्लाह आज गुजरात के इस सिलसिले में जो इस्लाम भाई आए उनका भी मुबारक हो। क्या मतलब मदीने की याद में तड़पना रोना। अच्छा, ये जो आपने सेगमेंट जो है वो देखा, इसको हमने कुछ शॉर्ट करके जो चलाया है, लेकिन इंशाल्लाह जो हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप से उसमें इंशाल्लाह ये हम पूरा का पूरा जो है वो सेंड करेंगे। अच्छा सैयद साहब, आपके हवाले से एक मैसेज ये आया है कि ताबा नहीं, वो मेहर ताबा तो आपने सुनाना ही है, वो तो और वो यूँ समझिए कि वो हमने जो हमें मैसेज आया था वो हमने शेर भी हज़रत को जो है वो सेंड कर दिया और अब आपने उनकी दिल जोई के लिए और आपने वो सुनाना है। साथ में एक ऐसा शेर सुनाना है जिसमें 3 बार जहाँ आता हो और एक आपने मेरे तुम ख्वाबों में आओ, ये आपने इस कलाम के कुछ अशार सुनाने। तो अब आप देख लें कि आपने शुरू किससे करना है। मेहर ताबा, आए मेहर ताबा। और ये मदनी चैनल के नाज़रीन को पता चलेगा कि कितना हार्ड लफ्ज़ है इसमें, अल्फाज भी बहुत हार्ड है। और मैंने हकीकत ये कि पहली दफ़ा ये शेर सुना है। अल्लाहु अकबर। देखिए सीमाए अनवर, देखिए रुख की बहार, देखिए सीमाए अनवर, देखिए रुख की बहार, मेरे ताबा देखिए माह दरख्शां देखिए। आपने पहले सुना है कभी शेर? मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, मैंने पहले अर्ज कर दी। जब आपका ये आलम है कि आपने, तो फिर हम तो किसी गिनती में ही नहीं है। पहले तो मैंने अर्ज कर दिया था कि ये मैंने नहीं सुना और बहरहाल, और लेकिन बहरहाल अर्ज करूँगा जिन्होंने ये ढूंढा है इस तरह के ढूंढ के और भी भेजें, क्योंकि आसान भेजने वाले तो मौजूद है ना, इस तरह के मुश्किल भेजने वाले जो है वो कम है। और मेरा भी एक मशवरा, ये हम दोनों के लिए भेजिए ताकि फिर हम दोनों में कंपटीशन हो ना आपस के अंदर। कंपटीशन तो उधर होता है ना कि जब दोनों मुकाबले में है। सर मैं तो इस वाले के अंदर हुई नहीं। चलेंगे आप। और मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी, मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी, मेरी किस्मत जगा जाओ, इनायत ये बड़ी होगी। मदीने मुझे को आना है, गमे फुरकत मिटाना है, मदीने मुझे को आना है, गमे फुरकत मिटाना है, कब आक़ाए मदीना दर पे मेरी हाज़िरी होगी, कब आक़ाए मदीना दर पे मेरी हाज़िरी होगी। बना लो अपना दीवाना,
گنبدِ خضرا کے سائے میں شہادت دے الہی گنبدِ خضرا کے سائے میں شہادت دے میری لاش ان کے قدموں میں نہ جانے کب پڑی ہوگی میری لاش ان کے قدموں میں نہ جانے کب پڑی ہوگی میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی لبوں پہ نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی بس میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی اللہ ماشاء اللہ۔ ایک ہمارے دوست ہیں پچھلے سلسلے میں بھی تذکرہ تھا ہمارے حماد یوسف بھائی گجرات سے ہیں انہوں نے فرمائش جو ہے وہ کی ہے کہ انس بھائی کا ایک کلام ہے آنکھوں کا تارا نام محمد لیکن حماد بھائی ہمارے سلسلے کا فارمیٹ پروگرام کا یہ ہے کہ آپ کو کم از کم اس پروگرام کا ایپیسوڈ نمبر یا ڈیٹ بیان کرنی ہوگی فلاں سلسلے کے اندر جو ہے وہ یہ پڑا ہے تبھی ہم اس کو تلاش کر پائیں گے ایک تو یہ ہے دوسرا یہ عرض کروں گا کہ حماد بھائی جو ہے وہ یہ ایک مدرسے میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں ابھی ایک بیچاروں کے کچھ ہاتھ میں الرجی وغیرہ کا سلسلہ ہو گیا ہے تو آپ بھی دعا جو ہے وہ اپنا فرمائے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ ان کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے چلیں جی سلسلے کو آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں ایک میسج جو ہے وہ آیا تھا کہ محرم کے جو بیانات تھے نگران شورا کے اس میں نگران شورا نے ایک اس وقت محمود بھائی بھی ساتھ تھے ایک کلام کی جو ہے وہ تکرار بھی ہوئی تھی اور کچھ اشعار جو ہے وہ پڑھے گئے تھے نگران شورا نے کچھ مدنی پھول بھی ساتھ دیے تھے میری بھی نظر سوئے مدینے کے والی دو عالم کے داتا میری بھی نظر سوئے طیبہ یہ آپ نے صحیح ورنہ میں ابھی اچھا ہوا آپ نے اگلا شعر پڑھ دیا ورنہ میں آپ کو بولتا کہ غلط پڑھا ہے آئیے دیکھتے ہیں وہ کلپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے ہیں ڈھیروں مال آپ کے قدموں میں حاضر تھا آپ نے سارا تقسیم فرما دیا تو کسی نے آ کر اس کی آقا مجھے تو فرمایا تو نے تاخیر کر دی میں نے تو سارا بانٹ دیا لیکن آئے ہو تو جاؤ بازار میں جا کر جو تمہیں چاہیے لے لو قیمت ہم ادا کر دیں گے جو تم سے نہ مانگو تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تقسیم کرتی گئی روزے سے تھی کرتی گئی سارا تقسیم کر دیا خاتمہ نے کنیز سے عرض کی کچھ اپنے لئے رکھ لیتی افطار میں کام آ جاتا کہا پہلے کیوں نہیں بتایا رکھ لیتی میں نے تو سارے کے سارا مال تقسیم کر دیا تمہارا تو سارا سخی ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے سخاوت کیا کرتی تھی
میرے آقا کے گھر کا پر سخی تھا جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس مانگو، جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس مانگو، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے، جو تم سے نہ مانگو، جہاں پانی عطا کر دے، پری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، جو تم سے نہ مانگو رسول اللہ کس مانگو۔ لب واہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے لب واہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں، لب واہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ تمہارے ہی ٹکڑوں سے میرا گزارا، تمہارے ہی دربار کا محبوب مانگتا، یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے، یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ تمہارے ہی ٹکڑوں سے میرا گزارا، تمہارے ہی دربار کا محبوب مانگتا، جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس مانگو، جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس مانگو، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے۔ کلام اکبر حسین بھائی، میں حقیقت بتاؤں کہ جو نگرانی شریف فرما رہے تھے نا، جو تم سے نہ مانگو تو کس سے مانگو، اس کا ہم نے اپنی آنکھوں سے نظارے دیکھے مدینہ شریف کے اندر۔ بچوں نے فرمائشیں کی، آقا نے بچوں کی فرمائشیں پوری کی ہیں۔ ہم مدینہ پاک سے سید الشہداء کے مزار پہ جا رہے ہیں، وہاں سے فون آیا کہ لنگر ختم ہو گیا، آپ لوگ لیٹ ہو گئے، لیکن ہم نے کہا ہم تو کھائیں گے، لیکن جب وہاں پہنچے تو جو پہلے کھا چکے تو اس سے اچھا، اور مطلب یہ کہ جس کی طلب تھی وہ ملا الحمدللہ۔ اور آپ نے ان اپنے وہ جو منا آپ کے ساتھ گیا تھا اس کا بھی آپ نے، وہی بتا رہا ہوں کہ بچوں نے فرمائشیں کی، آقا نے بچوں کی فرمائشیں پوری کی۔ میں آپ کو صحیح عرض کروں کہ اگر اس پر ایک اسلامی بھائی سے بات چیت جو ہے وہ چل رہی تھی، یعنی وہ ولاگز وغیرہ جو ہے وہ بناتے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار حقیقت ہے اگر اس چیز پر، یعنی خود میں بھی عینی شاہد ہوں، ہم جب گئے تھے تو گنبد خضرا کے سامنے باہر سین میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، رات 1 ڈیڑھ 2 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا، چائے کی جو ہے وہ طلب تھی، تو ہم گئے جس جگہ پیچھے کوئی وہ اسٹور وغیرہ جو بنا ہوا ہے تو بند ہو چکا تھا اور نئی ترکیب بنی، تو وہاں آ کر جو ہے وہ بیٹھ گئے۔ اب دل میں جو ہے وہ ہو رہا تھا، تو کسی نے یہی عرض کی کہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، وہی ہوا سید صاحب کے تھوڑی دیر میں وہ ایک شخص جو ہے وہ اپنا تھرماس لے کر اور کچھ کپ لے کر جو ہے وہ آیا۔ یہ تو چائے اکبر حسین بھائی، میرے یہ واقعہ نہیں بھولا تھا، اس دفعہ کا واقعہ یہ کہ میں گنبد خضرا کے سامنے سے بیٹھا ہوں، میرے آگے 2 میاں بھی بیٹھے ہیں، ضعیف بالکل بوڑھی قسم کی عورت تھی، وہ اپنے شوہر سے پتہ کیا کہہ رہی ہے، کہہ رہے ہیں یہاں سنا یہاں پر ہے نا گولڈ بہت ہے نا، اچھا ہوتا ہے یہاں کا نا، اگر ہمیں کوئی سہولت ہوتی تو ہم بھی لے لیتے ہیں، کیونکہ شوہر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بیٹوں نے کتنا جمع کر کے بھیجا نا، بڑی مشکل سے، کوئی بات نہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کچھ ہو جائے گا۔ پھر ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ آقا ہے نا، آقا نے جب یہاں بلا لے تو نوازتے رہیں گے۔ ودن 5 منٹس نہ جانے ایک خاتون آئی ہیں اور مطلب پورے برقعے میں تھی، وہ 600 ریال ان کے ہاتھ میں دیے، انہوں نے کہا نہیں ہم صدقہ نہیں لیتے، کہہ رہے لا صدقہ۔ اچھا
ہدیہ ہدیہ، یہ بول کے ان کے ہاتھ میں دے گیا. اب وہ میاں بیوی جو لینے کے بعد رو رہے ہیں، مطلب یہاں سے نکلی ہے جو کہہ سکا نہ لب سے، ملی وہ مراد بھی، میرے سکوت پر بھی آقا کی نظر گئی. سبحان اللہ. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ وہ اسلامی ویسے ایسے تذکرہ ہوتا تو وہ کہہ رہے تھے یار میرا ایک ذہن بنتا ہے کہ میں ایک ایسا ویلوگ بناؤں، اس میں ان لوگوں کے انٹرویوز وغیرہ لوں کہ جن کے باقاعدہ یعنی مسجد نبوی گنبد خضرا کے سامنے جو انہوں نے مانگا، اور شاید اگر اس پر کوئی کتابچہ بھی تحریر کیا جائے نا کہ لوگوں کے جو واقعات ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید مطلب جو ہے نا وہ ایک ٹھیک ٹھاک ضخیم کتاب جو ہے وہ اپنا بن جائے گی. چلیں جی ماشاءاللہ عز و جل تذکرہ مدینہ کا جو ہے وہ چل رہا ہے. تو ایک کلام کی ہم نے سے جو ہے وہ فرمائش کی گئی تھی، یہ شب براءت پہ 2021 کے غالباً یا 2020 کے اس میں پڑھا گیا تھا آقا آ جائیے. عارف بھائی نے یہ پڑھا تھا اور یہ ہمیں 2 ہفتوں سے مسلسل اس کی فرمائش جو ہے وہ آ رہی تھی. لیکن اس سے پہلے ایک کال شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل مزید سلسلہ آگے لے کے چلتے ہیں. کال سنائیں. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اطاری ہے، میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. آپ کا مدنی چینل بڑا لاجواب سلسلہ ہے. آج آپ کا مدنی چینل کے اندر میرے ناقص مشورے 2 ہیں. ایک تو مشورہ یہ ہے کہ مدنی چینل پر کچھ نابینا حضرات بھی مدنی چینل کو دیکھتے ہیں اور میں بھی آنکھوں سے نابینا ہوں، تو چاند کی جو تاریخ ہوتی وہ آنکھوں والے تو دیکھ لیتے ہیں، اب ایک نابینا ہے وہ کیسے دیکھے گا؟ اس کے لیے آپ سے ناقص مشورہ یہ ہے کہ آپ مدنی چینل پر نا ہر پروگرام کے بعد یا تو جس طرح ایک مشہوری چلتی ہے یا ایک کتاب کا اعلان ہوتا ہے کہ فلاں کتاب مکتبۃ المدینہ کی، اس طرح کر کے نا روزانہ مدنی چینل پہ چاند کی تاریخ کا اعلان کیا کریں کہ آج چاند کی اتنی تاریخ ہے، آج 1 ہے، آج 2 ہے، آج 3 ہے. یہ دن میں کئی بار مدنی چینل پر اعلان ہونا چاہیے تاکہ اگر کوئی نابینا بھی دیکھے تو اس کو بھی پتہ چل جائے. دوسرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ آپ سے بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ آپ مدنی چینل پر نہ حاجی مشتاق اطاری کی جو نعتیں ہیں ان کو چلایا کریں. تو مجھے تقریباً 8-10 اسلامی بھائیوں نے کہا مدنی چینل پہ ان کی نعتیں نہیں چلتی، تو آپ سے عرض ہے کہ ان کی نعتیں چلا دیا کریں مدنی چینل پہ. میں عرض کروں گا کہ یہ کال جو ہے نا مجھے واٹس ایپ کے تھرو ہمارے اسلامی میں انشاءاللہ سینڈ کر دیں. ہماری جو مجلس ہے ان کو یہ ایک تو پہلے والا جو انہوں نے گفتگو کی ہے، اور باقی جہاں تک حاجی مشتاق، تو ہم اس سے پہلے ہم اس کلام کی طرف جا رہے تھے، لیکن الحمدللہ ہمیں شاید ہو سکتا ہے انہی کی طرف سے یا کسی اور بھی کی طرف سے بھی جو ہے وہ میسیج آیا ہوا تھا، اور وہ کیا تھا وہ میں پہلے میسیج پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر حاجی مشتاق کے کلام کی طرف ہی جو ہے وہ جائیں گے ہاتھوں ہاتھ. حاجی مشتاق کی آواز میں کہہ رہے ہیں کہ کلام سرکار اپنے روزہ انور دکھائیں ہم درد کے ماروں کو بھی طیبہ بلائیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ خیر البشر والا کلام جھلکیوں میں جو ہے وہ دکھاتے ہیں، 2-3 ہفتوں سے جو ہے وہ چل رہا تھا. تو بہرحال وہ بھی اور یہ بہرحال یہ دونوں تیار تھے، لیکن آج جو ہم حاجی مشتاق کا جو ہمارے پاس تیار ہے وہ انشاءاللہ عز و جل پہلے ہم سن لیتے ہیں، اور انشاءاللہ کم از کم یہ تو ہوگا کہ ان کی کال کے بعد یہ ہم نے کلام شامل کر دیا، اور باقی انشاءاللہ عز و جل مجلس کو یہ پوری چونکہ کال ہی آپ کی جائے گی تو اس میں دوسرا بھی جو حصہ ہے وہ بھی ہماری مجلس سے متعلق ہے انشاءاللہ پورا کا پورا. وہ جب سنے گی تو اس پر جو امپلیمنٹ ہو سکے گا کریں گے. آئیے حاجی مشتاق کا کلام سنتے ہیں. سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے، سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے، سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے، سرکار اپنا روضہ
اور اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، وہ دل بھی آئے میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے، سرکار اپنا ماشاءاللہ کیا طرز ہے، کیا انداز ہے. اگر میری مطلب بعض اوقات دل سے نا ایک ٹھیس اٹھتی ہے کہ یار اگر اس وقت مدنی چینل ہوتا تو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے وہ چیزیں ریکارڈنگ ہوتی، وہ انداز ریکارڈ ہوتے. اور یہ طرز جو حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھی، اسی طرز پر امیر اہل سنت کی محفل معراج شریف تھی حسین آباد کے اندر، اور امیر اہل سنت پر جو لاہور میں واقعہ ہوا تھا تو وہ واقعہ امیر اہل سنت بیان کرے تو حاجی مشتاق اتاری بڑے خوبصورت انداز کے اندر نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ پڑھتے ہوئے اوپر آئے تھے کہ اتار تیرے حامی و ناصر مصطفیٰ، کس کی مجال ہے جو تجھ کو دبا سکے. یہ انہوں نے تذکرہ کیا. اور انشاءاللہ آپ کو ایک یہی جو شعر ہے، اس شعر کا امیر سنت سے جو ہے وہ سوال کیا. ایک ہمارے نعت خواں جو ہے وہ اپنا ہے، انہوں نے مطلب مدنی مذاکرے میں سوال ہوتا نعت خوانوں کے مدنی مذاکرے میں، تو امیر سنت نے اس کا بیک گراؤنڈ بیان کیا کہ آخر یہ اپنے شعر کیوں لکھا تھا. یہ کلپ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ عز و جل چونکہ کل نگران شورا جو ہے وہ اپنا بیان کرنے جا رہے ہیں، عظیم الشان ہمارا اجتماع ہونے جا رہا ہے کرنگی 3.5 میں، تو انشاءاللہ اس کا بھی ہم پرومو دیکھیں گے. پہلے چونکہ اس شعر کا بھی تذکرہ ہو چکا ہے تو وہ کلپ جو ہے وہ امیر سنت سے جو سوال کیا گیا، آئیے وہ دیکھتے ہیں. آپ نے کلام لکھا تھا، اس میں جو مقطع لکھا تھا کہ اتار تیرے حامیوں ناصر ہے مصطفیٰ، کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو دبا سکے. جب آپ نے یہ مقطع لکھا تو اس کی کیا وجوہات تھی، اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ تھا، کیا وجہ تھی جو آپ نے لکھا تھا، اس کے بارے میں ضرور شاید فرمائیے. یہ جو مقطع ہے نا، میرے لاہور میں 95 میں حملہ ہوا تھا، میں تو گھر کے اوپر تھا، میرا سمجھ کر حملہ کر کے وہ 2 بیچارے شہید ہو گئے ہمارے اسلام بھائی. تو اس کے بعد پھر یہ کہ میرا سیکورٹی کا ایک نظام بننا شروع ہو گیا تھا، وہ اب تک وہ چل رہا ہے. پھر بعضوں کا دھمکیاں آئیں، اخباروں میں ہیڈنگ آئی، الیاس کو مار دو، اڑا دو، جدھر ملے مار دو، نیٹ پر یہ وہ. میرا قصور ایسا کہ میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، نہ یا رسول اللہ کہنا چھوڑ سکتا ہوں، نہ کہلوانا چھوڑ سکتا ہوں. تو میرا قصور بہرحال میرا قصور بھی جاری ہے اور سیکورٹی ایشو بھی جاری ہے، اور نو کمپرومائز کا بورڈ لگا دیا ہے. کمپرومائز ہو نہیں سکتا. اب ویسے 500 سال تو گزار چکا میں اللہ کی رحمت سے، اسی کے کرم سے اسی نے بچایا ہوا ہے. اور جب تک سانس باقی ہے، اتار تیرے حامی و ناصر مصطفیٰ، کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو دبا سکے. چل رہی ہے گاڑی. اس کے بعد کا ہی کلام ہے یہ، اور اسی کا مقطع ہے. آپ نے کہا کہ وہ میں اس محفل میں شامل تھا الحمدللہ. اچھا، جو اس طرح حاجی مشتاق جو ہے وہ اپنا پڑھتے ہوئے آئے تھے. مجھے نا پھر ایک شعر یہ اسی انداز میں آپ جو ہے وہ تیرے حامیوں ناصر ہے مصطفیٰ، اتار تیرے حامیوں، اتار تیرے حامیوں، اتار تیرے حامیوں ناصر ہے مصطفیٰ، کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو دبا سکے، کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو دبا سکے. دشمن اگرچہ گھات میں ہو کوئی غم نہیں، دشمن اگرچہ گھات میں ہو کوئی غم نہیں، ان کی
اپنا کیا سکے، ان کی مدد رہے تو بگاڑ اپنا کیا سکے۔ سبحان اللہ، ماشاء اور اللہ۔ اس وقت امیر علیہ سنت نے بھی نا اس میں اشعار پڑھے تھے نا، کہ حضور کی حمایت والے جتنے بھی اشعار ہیں نا امیر سنت پڑھے، تو حاجی مشتاق یہی شعر کی رٹ لگا رہے تھے، بار بار تکرار ہو رہی تھی۔ تکرار ہو چلیں جی، اب کل نگران شورا کیا جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، کل رات عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ مدنی چینل پہ بھی براہ راست ہوگا، کیا ہونے جا رہا ہے، آئیے اس کا پرومو دیکھتے ہیں۔ 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی۔ 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی۔ دعوت اسلامی کے تحت ہونے جا رہا ہے استقبال ماہ ربیع الاول شریف میں سنت و برا اجتماع۔ 25 سپٹمبر بروز اتوار، کرنگی 3.5 نمبر۔ آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا۔ عظیم الشان سنت و برا اجتماع، جس میں نگران شورا حاجی عمران اتاری سنت و برا بیان فرمائیں گے۔ اس سنت و برے اجتماع میں لازمی شرکت فرمائیں، بیان بھی سنیں، دعا میں بھی شرکت کریں۔ 25 ستمبر بروز اتوار رات تقریباً 9 بجے، رات تقریباً 9 بجے کل انشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہونا ہے مدنی چینل پر۔ جو لوگ کراچی میں ہیں انشاءاللہ وہ تو جو لوگ اجتماع میں جائیں گے، لیکن ظاہری بات ہے کہ دیگر شہروں کے لوگ ہیں اور دنیا بھر میں دعوت اسلامی والے ہیں، تو کل انشاءاللہ اس اجتماع کو دیکھیے گا۔ اور اب ہم چل رہے ہیں، ہم نے جس کلام کی طرف اشارہ کیا تھا عارف بھائی کا، جو شب برات میں پڑھا گیا تھا، شب معراج 12ویں شب میں پڑھا گیا تھا یہ کلام۔ کون سا والا آپ بتا رہے ہیں نا؟ اچھا، شب برات نہیں ہے، آقا آ جائیے نا، جی 12ویں شریف کا کلام ہے یہ۔ ایک میسیج فیس بک پر یہ بھی آیا اکبر حسین بھائی کہ وہ اسلامی بھائی جی وی لوگ بنائیں، بالکل بنائیں، مگر مدنی چینل پر اس طرح کا ایک سلسلہ ہونا چاہیے۔ ارے واہ، صحیح بات ہے، ماشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اور نہیں جو ہم نے آپ کو بتایا وہ کلام کا، تو آپ اناؤنسمنٹ کر دیں، مطلب لوگوں نے جنہوں نے فرمائش کی انہوں نے لکھ کر بتایا کہ شب برات کی محفل ہے، اس میں جو ہے وہ پڑھا گیا ہے۔ چلے شب برات کی محفل ہو یا شب معراج کی ہو یا 12ویں شریف کی ہو، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار۔ آئیے جی کلام سنتے ہیں۔ مدینے والے انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں آخری شو
اکبر. یہ کلام جو ہے وہ چل رہا تھا اور اسی سے کچھ ملتا جلتا ہم کچھ چلانے کی کوشش کرتے ہیں. یاد خدا و مصطفیٰ پروگرام کے اندر دیدار کی تڑپ کے حوالے سے اشفاق بھائی نے کچھ ایک دو اشعار پڑھے اور پھر کچھ گفتگو جو ہے وہ کی ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہے. اس کے حوالے سے ہمیں میسیج آیا تھا تو ہم نے وہ تیار کیا. آئیے وہ نظر میں جس کی بلبل کا معنی ہے عاشق. یہاں پر کہہ رہے ہیں اے رضا بلبل کے نظر میں جس کی اے رضا افسوس پر اے رضا بلبل کے نظر میں جس کی جلوہ جیب گلا نہ بہارے دامن عشق مولا میں ہو خونبار کنارے دامن. کمال کا مقطع ہے. بلبل تو وہ ہوتا ہے جو پھول کے نظارے میں گم رہتا ہے. کہہ رہے وہ کیسا بلبل ہے کہ جو پھول ہی نہ دیکھ سکے, جلوائے گل بھی نہ دیکھ سکے, نہ دامن کی بہار پا سکے پھول کے. لیکن یہاں بلبل سے مراد عاشق ہے سرکار کا اور گل سے مراد سرکار کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ وہ کیسا عاشق, افسوس اس عاشق پر کہ جو حضور کا جلوہ ہی نہ دیکھ سکا. اب یہ بھی ایک بات ہے نا کہ تڑپ ہوتی ہے تو پھر جلوے مل جاتے ہیں. اللہ ہمیں وہ تڑپ عطا کرے. ایک عالم صاحب سے میں نے سنا, آصف بھائی, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ میں سے کس کس کو دیکھنا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ, کس کس کو دیکھنا ہے. دیکھنے کی تمنا ہے نا, پیار کرتے ہو نا, جس سے پیار ہوتا ہے دیکھنے کا دل ہوتا ہے کہ نہیں اس کو. سب نے ہاتھ اٹھایا, ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو بڑا پیارا سوال کیا, کہا بتائیے آپ میں سے کون کون روزانہ یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے حبیب کا جلوہ دکھا. ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا. کہ جس چیز کی تمنا ہے واقعی ہے کہ نہیں, ذرا غور کر لو اپنے دل پہ. اگر آپ کو گھر چاہیے ہوتا اور آپ لگے ہوتے گھر چاہیے دعا بھی کرتے نا, یا اللہ میں کوشش کر رہا ہوں مجھے اچھا گھر عطا فرما, ہے بھائی, کرتے ہیں نا. جو چیز چاہیے ہوتی ہے اس کی تمنا بھی کرتے ہیں, اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. کیا واقعی ہمیں پیارے آقا کے جلوے دیکھنے کی تمنا ہے؟ ہم روز دعا کرتے ہیں. دعا کر کے دیکھیں, آپ مانگیں اللہ پاک مجھے اپنے حبیب کا جلوہ دکھا. اپنے دل میں سچی تڑپ پیدا کریں. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دن آپ کے خواب میں بھی کرم فرمائیں انشاءاللہ الکریم. سبحان اللہ سبحان اللہ. کلام, پھر یہ گفتگو, اور پھر اس کے بعد اب ہم ایک کلپ ہے عبدالحبیب بھائی نے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پانے کا خواب میں اس کا ایک وظیفہ جو ہے وہ بیان کیا ہے. وہ ایک اینیمیٹڈ انداز میں, یوں سمجھے کہ سنہری جالیوں کے سامنے جو ہے وہ موجود ہیں, بظاہر جو ہے وہ لگ رہا ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے کیا وظیفہ دیے, آئیے وہ دیکھتے ہیں. ناظرین, ایسا کون سا عاشق رسول ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کو نہ ترستا ہو؟ عاشق رسول کی تو دل کی صدا ہے نا, دیدار کی بھیک کب بٹے گی, منگتا ہے امیدوار آقا. آئیے آج میں نے آپ کو ایسا وظیفہ بتانا ہے سبحان اللہ جس سے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممکن ہے. جی ہاں, شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن یہ والا درود پاک کون سا ہے؟ صلی اللہ علی محمد النبی الامی. اسکرین پر آپ یہ درود پاک بھی دیکھ رہے ہوں گے, پڑھ لے تو اسے خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی, یا وہ جنت میں اپنی منزل دیکھ لے گا. اور اگر ایک جمعے میں اس کا مقصد پورا نہ ہو تو اگلے جمعے پھر پڑھ لے, انشاءاللہ 5 جمعوں تک اسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت نصیب ہو جائے گی. سبحان اللہ, بزرگوں کا قول ہے اور درود پاک کی برکت ہے. کوشش کیجئے جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک پڑھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ عز و جل. یہ آپ نے کلپ بھی دیکھا. سید صاحب, ایک میسج ہے کہ بنت حافظ شاہ جہاں کا قرآن اندازی میں نام نکلا تھا, آپ کا مدنی چینل سلسلے میں ابھی تک ہم تک وہ گفٹ نہیں پہنچا اور نہ ہی ہم سے کسی نے رابطہ کیا ہے, پلیز رہنمائی فرمائیں. جی,
وہ تو عرض کر چکا کہ انشاءاللہ اب تحفے روانہ ہونا اب شروع ہو تحفوں جائیں گے کی روانگی کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ عز و جل. گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. ایک کلام ہے انس بھائی کا جو ہمارے کڈس مدنی چینل کے نعت خواں ہیں. ان کو دل میں بسا لیا ہم نے. 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 مدینہ بنا لیا ہم نے. دل مدینہ بنا لیا ہم نے. ان کے دامن سے ہو کے وابستہ. ان کے دامن سے ہو کے وابستہ. ان کے دامن سے ہو کے وابستہ. سب سے دامن چھوڑا لیا ہم نے. سب سے دامن چھوڑا لیا ہم نے. سب سے دامن چھوڑا لیا ہم نے. مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے. مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے. مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے. دونوں عالم کو پا لیا ہم نے. دونوں عالم کو پا لیا ہم نے. دونوں عالم کو پا لیا ہم نے. ان کو دل میں بسا لیا ہم نے. تاجور بھی جہاں پہ سائر ہے. سلسلے کو انشاءاللہ اب ہم مزید تیزی کے ساتھ جو ہے وہ لے کر چلیں گے. عدنان شیخ بھائی نے ایک کلام جو ہے وہ پڑھا تھا. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. اور یہ انشاءاللہ یہ جب ہم سنیں گے یہ کلام اس کے بعد سید صاحب مطلب آپ بیچ میں سے نکل جاتے ہیں. مشکل والا جو میسج آیا ہوا تھا جس میں لفظ جہاں 4 مرتبہ جو ہے وہ آتا ہے. آپ نے اپنا وہ دیگر شعر اور کلام وغیرہ سب سنا دیے اور آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ہم آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے, ہمیں یاد ہے اور وہ شعر بھی ہمیں میسیج کی صورت میں آ چکا ہے. تو انشاءاللہ عدنان شیخ بھائی کا یہ کلام سنتے اور اس کے بعد پھر سید صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کو وہ شعر آتا ہے یا نہیں آتا. کچھ ایسا کر کہ میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. ہمیشہ نقش رہے
ऐसा कर दे मेरे किरदार आँखों में वो नूर दे मेरे परवरदिगार आँखों में वो नूर दे मेरे परवरदिगार आँखों में कि जलवा कर रहे रुख की बहार आँखों में कि जलवा कर रहे रुख की बहार आँखों में उन्हें न दे हाथों की सुकाम की है आँखें उन्हें न दे हाथों की सुकाम की है आँखें देखने की है सारी बहार आँखों में कि देखने की है सारी बहार आँखों में। अच्छा, ये अभी हमने जो अब्दुल हबीब भाई वाला क्लिप चलाया है, ये वैसे तो एनिमेटेड है, यहाँ सुनहरी जालियों से जो है ना, वो मेरी मुराद ये है कि जैसे हम वैसे तो हाज़री का जो तरीक़ेकार है वो तो ये है कि बंदा बाबुल बकी से दे, लेकिन यहाँ से मुश्किल होता है, तो बाबुल सलाम से जब बंदा जो है वो आ रहा होता है तो वो जो पट्टी है कि वहाँ कहीं एनिमेटेड तौर पर जो है वो अपना उस तरह से जी वही वैसे ही कुछ मंजर दिखाया गया, लेकिन अगर मतलब ये कि मस्जिद नबी शरीफ तो ये कन्फर्म है, उसके अंदर का जो है वो अपना हिस्सा है। चलें जी, अब हम निगरान शूरा का एक क्लिप है जुल्म की इंतहा, ये यूँ समझो कि एक बयान में से जो है वो हमने निकाला है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये ग्रुप्स में भी हम सेंड करेंगे। बहुत ही यूँ समझे कि बंदे को झंझोड़ने वाला है और इसमें कुछ वाक़या भी शायद एक बयान किया, आइए वो देखते हैं। इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुकूकुल इबाद, एक दूसरे के हुकूक होते हैं हमारे, उसमें किसी की रियायत ना फरमाते, फेवर ना फरमाते, जो जिसका जो हक है वो दिलाने की आप कोशिश फरमाते। शाह गस्सान ये नया नया मुसलमान हुआ था, उसने हजरत उमर फारूक को बहुत ज्यादा खुशी हुई कि इतना एक शाह गस्सान मुसलमान हो गया, क्योंकि एक बादशाह या एक बड़ा शख्स जब मुसलमान होता है तो उसके पीछे उसके कई लोग मुसलमान हो जाते हैं, तो ये एक खुशी की बात थी। दौरान तवाफ शाह गस्सान के कपड़े पर किसी गरीब अरबी का पांव पड़ गया। एक गरीब शख्स थे, देहात के थे, गुस्से में आकर उसने ऐसा जोरदार थप्पड़ मारा कि अरबी का दांत टूट गया। उसने सईद उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में फरियाद की। शाह गस्सान ने तमाचा मारने का, थप्पड़ मारने का इकरार कर लिया कि हाँ मैंने इसको सिलेक्ट किया है। ये सुनकर शाह गस्सान को सईद उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि इस मजलूम अरबी का किसास होगा, यानी बदला होगा। ये सुनकर शाह गस्सान को बुरा लगा कि एक मामूली शख्स मुझ जैसे बादशाह के बराबर कैसे हो गया, जो इसको मुझसे बदला लेने का हक हासिल हो गया। आपने फरमाया इस्लाम ने दोनों को बराबर कर दिया है, जब तुम इस्लाम को बोल करते हो तुम दोनों बराबर हो, तुम अमीर हो वो गरीब है, तुम बादशाह हो वो बादशाह नहीं है, इसका कोई मसला नहीं है। तुमने जुल्म किया है, जो मजलूम है मजलूम को उसका बदला दिलाया जाएगा और किसास होगा। तुमने उसका दांत तोड़ा तो अब उसके बदले में ये भी किसास तो लेगा, जो एक शरीयत के उसूल हैं। उसने कहा मुझे एक दिन की मोहलत दे, मैं बताता हूँ। रात को वो भाग गया और इस्लाम छोड़कर मुर्तद हो गया। किताबों में लिखा है कि ये जुल्म की नहुसत थी जिसकी वजह से शाह गस्सान का ईमान बर्बाद हो गया, वो ईमान जाया कर चुका। हजरत सईदना अबू बकर वर्राक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते बंदों पर जुल्म करना अक्सर ईमान बर्बाद होने का सबब बन जाता है, जुल्म करना। हजरत सईदना अबुल कासिम हकीम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं किसी ने पूछा कोई ऐसा गुनाह भी है जो बंदे को ईमान से महरूम कर दे? फरमाया 3। नंबर 1 ईमान की नेमत पर शुक्र ना करना, इस पर भी ईमान बर्बाद हो सकता है। नंबर 2 ईमान जाए होने का खौफ ना रखना,
اور نمبر 3 مسلمان پر ظلم کرنا، اس پر بھی آپ غور کر لیں. ہم بیوی پر ظلم، بچوں پر ظلم، پڑوسی پر ظلم، رشتہ داروں پر ظلم، یتیم پر ظلم، عام مسلمانوں پر ظلم، اس کا حق کھا لیا، اس کے پیسے کھا لیے، اس کا قرضہ دبا لیا، مارا پیٹا، گالی دی، پتہ نہیں کیا کیا کیا. کتنی حق تلفیاں کرتے ہیں. عورتیں مردوں پر ظلم کر دیتی ہیں، مرد عورتوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ اولاد کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات اولاد ماں باپ پر ظلم کر رہی ہوتی ہے. اب نہ جانے کس پر کیا گیا ظلم ایمان کی بربادی کا سبب بن جائے. یعنی ظالم ظلم کر کے سو جاتا ہے، مظلوم کی بد دعا اس کے لیے جاگ رہی ہوتی ہے. ایسا جو ہے وہ اپنا واقعہ بھی سنایا ہے، اور اس میں سیکھنے کا جو ہے وہ ہمیں کتنا ہے کہ ظلم سے جو ہے وہ ہمیں بچتے رہنا چاہیے انشاءاللہ. اور ایک ہم اس کی طرف جا رہے ہیں، بس ایک حسان جو کڈس مدنی چینل کے ان کا ایک کلام ہے، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، یہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ سید صاحب ہم آخری آپ سے جو ہے وہ جہاں والا جو شعر ہے وہ جنہوں نے میسیج کیا تو انہوں نے کریکشن کروائی ہے کہ 4 دفعہ نہیں ہے 3 دفعہ ہے، اور انشاءاللہ وہ اب آپ آئے نا، اب آپ آئے لائن میں. چلے جی آئیے وہ پہلے سنتے ہیں، اس کے بعد پھر سید صاحب سے پوچھیں گے. لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے. اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. کانٹوں کو مت نکال چمن سے او باغبان، کانٹوں کو مت نکال چمن سے او باغبان، کانٹوں کو مت نکال چمن سے او باغبان، کانٹوں کو مت نکال چمن سے او باغبان. یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار میں، یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا. قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. چلیں جی وقت کو ضائع کیے ہوئے ایک فیس بک پر ایک میسیج آیا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے مدینہ مبارک مدینہ پاک سے آئے ہیں، تو آج اسی خوشی میں بولوں میں کیا بولوں، اس میں لکھا تو نہیں ہے، تو آج آپ ایک کی بجائے 2 قرآن اندازیاں کریں. اچھا یعنی مدینہ پاک لکھا ہوا یہ ہے کہ مدینہ پاک سے آپ آئے ہیں، یعنی آنے کی خوشی میں آپ انہوں نے خوشی کا لفظ نہیں لکھا ہوا، نہیں لکھا، مطلب ان کو خوشی ہوئی ہے کہ ہم آگے مدینہ سے تعلقات لے کے، اور اس کی خوشی میں جو ہے وہ 2 قرآن اندازیاں. تو اب یہ تو میسیج پچھلے سلسلے میں آنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ اس وقت مدینہ پاک سے ایک سلسلہ تو کر چکے، تو دوسرا یہ ہے کہ کیا مطلب اب میسیج کیا ہے تو کچھ خوشی کا ماہ خوشی تو آنے والا ہے، ماہ ربیع النور، خوشیوں کا مہینہ تو آنے والا ہے. تو چلو ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اس مبارک مہینے میں جتنے سلسلے ہوں گے
اس سلسلے میں ہم 2 قرآن درجے کریں گے انشاءاللہ. ماہ نور میں جتنے بھی سلسلے ہوں گے آپ کا مدنی چینل کے میسج کی برکت جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، ورنہ اگر ہم شاید بولتے تو پتہ نہیں جو ہے وہ اتنا آسانی سے قبول ہوتا نہیں ہوتا. چلے جی اب ہم قرآن اندازی کی طرف جو ہے وہ نہیں، پہلے اس سے پہلے ایک وہ جہاں والا چھوڑے گی، وہ ٹائم ویسے کم ہے، جلدی سے سنا دیں آپ جو سنا رہے ہیں. کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا. کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. چلیں جی اب آپ قرآن اندازی جو ہے وہ دکھائیں. اور سید صاحب نے اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کر دی ہے انشاءاللہ ربیع الاول انشاءاللہ. اگلے سلسلہ ہمارا ربیع النور شریف کے درمیان ہوگا اللہ نے انشاءاللہ. پھر آپ بھی 2 قرآن اندازیاں ہوں گی. ربیع الاول کی آمد کی خوشی ہے انشاءاللہ عز و جل. آپ بھی خوشیاں منائیں، جھنڈے لگائیں، لائٹیں لگائیں، خوب اس کے اندر چراغاں کریں اور یوں سرکار کے نام پر مطلب خرچ کریں اور دل کھول کر جو ہے وہ خرچ کریں. اور سید صاحب نے اس سے یعنی یوں سمجھے کہ آغاز کر ہی دیا ہے کہ 2 قرآن اندازیاں ہوں گی اور جن خوش نصیبوں کے نام نکلیں گے اللہ نے چاہا تو ان کو جو ہے وہ تحائف وغیرہ کا سلسلہ ہوگا تبرکات کا. سید صاحب مدینہ بنت شہباز ہیں لاہور سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.